Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video class. In yesterday's topic, we have read about right against exploitation. So हमें पता है इस टॉपिक के बारे में, यानी कि अगर किसी सिटीज़न को लगे कि उसको किसी तरह की एक्सप्लॉइटेशन या किसी तरह का इनजस्टिस उसके साथ होता है, तो उसको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, इसके लिए उसके हक के लिए कौन कौन से राइट्स इस कैटेगरी में आते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि कुछ एक्टिविटीज़ को, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को इलीगल डिक्लेयर किया गया इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड वन वाज बेगार सिस्टम, जो एक सिस्टम था जहाँ पर वर्कर्स को हायर किया जाता था विदाउट एनी कंपनसेशन और विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, तो इस बेगार सिस्टम को भी प्रोहिबिट किया गया। तीसरा, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी गारंटी या कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए प्रोविजंस इशू या सिक्योर करता है, जिसके लिए प्रोविजंस डिक्लेयर करता है, वो है कि चाइल्ड लेबर वाज प्रोहिबिटेड। चाइल्ड लेबर, जो बच्चा मजदूरी है, उसको रोका गया है, उसको बैन किया गया है, उसको मना किया गया है। तो जिसके अंदर हमें ये पता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से कम है, वो किसी तरह की मैनुअल वर्क का हिस्सा नहीं बन सकता है या किसी भी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन सकता है। जैसा कि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ में जो होता रहता था कि बच्चे काम किया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्रीज़ में काम किया करते थे, माइंस में काम किया करते थे, बीड़ी मेकिंग फैक्ट्रीज़, फायर क्रैकर्स, मैचेस, प्रिंटिंग, डाइंग वगैरह। तो इनमें बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था काम करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंडर इलीगल डिक्लेयर किया गया या और प्रोहिबिट किया गया। तो अब हमें इस टॉपिक में एक और चीज़ पढ़नी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन हमें पता है कि रिलीजन मज़हब को कहते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स मज़हब के बारे में जो हक दिए गए हैं, हुकूक दिए गए हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए है कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि राइट टू फ्रीडम, मिसाल के तौर पर आज़ादी, हर एक शख्स को ये आज़ाद डिक्लेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो आज़ाद है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ समवन एल्स। सो जिस तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलरली क्लियर किया गया था, और इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी अच्छी तरह से ये डिफाइन किया गया है इस कैटेगरी में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, जहाँ पर हमें पता है कि every person has a right to process, practice and propagate the religion he or she believes in। हर कोई शख्स, हर कोई सिटीज़न जो है वो फ्री है, वो आज़ाद है कि वो किस तरह का रिलीजन अपनाए, किस तरह का रिलीजन प्रोपगेट करे या दूसरों को उस रिलीजन के बारे में
اطلاع کرے یا اس ریلیجن کے بارے میں انفارم کرے. تو یہ تمام جو حقوق ہے وہ ایک سٹیزنز کو ملے ہے کہ اس کو وہ آزاد ہے کہ وہ کون سا ریلیجن چوز کرے اور کس ریلیجن کے بیسک رولز فالو کرے. تو ہر ایک ریلیجس گروپ یا ریلیجس سیکٹ فری ہے، آزاد ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے مذہبی معاملات مینیج کرے، ان کو نبھائے. تو ایک چیز کا خیال اس میں یہ بھی رکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے ایک حق دیا ہے سٹیزن کو کہ وہ کس طرح کا ریلیجن فالو کرے، کس طرح کا ریلیجن اپنائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو کمپل کرے یا کسی دوسرے سٹیزن کو کمپل کرے کہ اس کی مجبوری کا کوئی فائدہ اٹھا کر اس کو مجبور کرے کہ آپ بھی اس کے مذہب کی طرف رجوع کریں یا اس کے مذہب کی طرف آئے یا اس کو جبراً کنورٹ کرے. تو اس چیز کو قطعی طور پر منع کیا گیا ہے کہ رائٹ ٹو پروپگیٹ ونز ریلیجن، یہ اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مجبور کریں یا آپ کسی کو بھی کسی مجبوری کے تحت اپنا ریلیجن فالو کرنے کے لیے مجبور کرے. تو اس ذریعے سے جو بھی کنورشن کسی ریلیجن کی ہوتی ہے ان کو چاہے وہ فورس کے بنا پر ہو چاہے وہ فراڈ کے بنا پر ہو، تو اس کو لیگل قرار دیا گیا ہے. تو اے پرسن از فری ٹو چینج ریلیجن آن ہز اون. اگر کسی کو کسی ریلیجن اگر کوئی فار ایگزامپل مانو کہ ہندو مذہب سے ہے اور وہ ریلیجن چینج کرنا چاہتا ہے، سکھ یا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے یہ کر سکتا ہے، نہ کہ کسی کے کرنے پر یا کسی کو کہ کسی مجبوری میں یا کوئی اس کو مجبور کرے کہ آپ یہ اس ریلیجن کو پروپوگیٹ اس ریلیجن کو ایکسیپٹ کیجیے. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن نے کچھ حدود یہ بیریئرس رکھے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو یہ جبراً نہیں کرا سکتے ہے. سیکولر اسٹیٹ جو ہے، سیکولر اسٹیٹ جس کا کوئی نیشنل ریلیجن نہیں ہوتا ہے، جو سیکولر اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا کوئی پرٹیکولر ریلیجن، وہ کسی پرٹیکولر ریلیجن کو فیور نہیں کرتے ہیں. وہ اس سیکولر اسٹیٹ میں ہر کوئی ریلیجن ایک ہی اہمیت کا ہوتا ہے. تو کسی ریلیجن کے لیے بیاسڈ نہیں ہو سکتا ہے. سیکولر اسٹیٹ ان اسٹیٹس کو کہتی ہے. تو سیکولر اسٹیٹ میں ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ ریلیجن آن دا بیس آف ریلیجن وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. سیکولر اسٹیٹ میں کوئی ڈسکرمنیشن ایسی نہیں ہونی چاہیے آن دا بیس آف پرٹیکولر ریلیجن. فار ایگزامپل اگر کسی ملک کے میجارٹی آف پاپولیشن ہندو ہے، تو اگر وہ کنٹری سیکولر کنٹری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوز کے لیے زیادہ لا بنائے یا ہندوز کی بہبودی کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ صرف لاز پاس کرے، بلکہ اس سیکولر اسٹیٹ کا یہ لازمی بنتا ہے کہ وہ ہر طرح کے ریلیجن جو اس کنٹری میں پروپگیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ تمام ریلیجنز کو ایک ہی اہمیت دے اور ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرے. تو گورنمنٹ بھی کمپیل نہیں کر سکتی کسی پرسن کو ٹو پے اینی ٹیکس فار پروموشن مینٹیننس آف اینی پرٹیکولر ریلیجن اور ریلیجس انسٹیٹیوٹ. سو گورنمنٹ کا بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکسز یا
کسی سیکٹ آف پاپولیشن یا لوگوں کو یہ مجبور نہیں کرا سکتے ہیں یا مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی پرٹیکولر ریلیجس کے لیے کوئی کام، پرٹیکولر ریلیجن یا پرٹیکولر ریلیجس انسٹیٹیوٹ کے لیے کوئی کام کرنا ہوگا یا کوئی ٹیکس دینا ہوگا. فار ایگزامپل اس وقت یہاں ہندوستان میں رام مندر بن رہا ہے اور اس رام مندر کے لیے گورنمنٹ مجبور نہیں کر سکتی ہے لوگوں کو کہ وہ اس کے بننے کے لیے ڈونیٹ کرے. تو کیونکہ انڈیا بھی ایک سیکولر کنٹری ہے، یہاں پر ہر کسی مذہب کے ماننے والے کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا مذہب پروپیگیٹ کرے اور کسی بھی دوسرے مذہب میں انٹرفیئر کیے بنا اپنا مذہب پروپیگیٹ کرے یا اپنا مذہب فالو کرے. There shall be no religious instruction in government educational institutes. تو گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی کوئی ریلیجس انسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے یا ریلیجن یہ کوئی ریلیجن کے لیے کوئی کمپلشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس ریلیجن کے بچے اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ سکتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. تو there shall be no religious instruction in government educational institutes. In educational institutions managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. تو پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی یہی ہدایات ہے کہ وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کو آپ مطلب مجبور کریں کہ وہ ان ریلیجس انسٹرکشنز کو فالو کرے یا ان ریلیجس انسٹرکشنز کو اٹینڈ کرے یا کوئی ریلیجس کوئی میٹ ہو یا کوئی ریلیجس سرمنی ہو. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کسی سٹیزن کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اس ریلیجس اوکیجن کا پارٹ بنے. تو دس واز رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، یعنی کہ ہر کسی شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق کوئی بھی ریلیجن فالو کر سکتا ہے اور اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا جو ریلیجن ہے اس کو پروپیگیٹ کرے، لیکن وداؤٹ اینی انٹرفیرنس انٹو دا ادر افیئرس آف ریلیجن. لیکن ہر شخص کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کسی دوسرے سیکٹ یا کسی دوسرے ریلیجس کمیونٹی کے سینٹیمنٹس کو وہ چوٹ نہ پہنچائے یا ان کو جبراً وہ کنورٹ نہیں کرے. تو یہ سب جو ہم نے پڑھے ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، اس ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے. ان نیکسٹ کلاس وی ہیو ٹو ڈسکس کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس. So this was all about today's topic. So stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.